وقت سلیمان رشدی نے جو ایک بہودہ کتاب لکھی تھی، اس سے پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے تھے، تو بہت سے ممبر آف پارلیمنٹ اور منسٹرز اور یورپ کے لوگ یہ بات مجھ سے سوال کرتے تھے کہ مسلمان جو ہیں اس ایشو پہ اتنے مشتعل کیوں ہیں، اتنے غصے میں کیوں ہیں، اتنے ناراض کیوں ہیں۔ تو میں ان سے یہ بات کہتا تھا کہ کوئی بھی جو مسلمان ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبی ہیں، ان سے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں سے ہزاروں گنا زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ یہ تو برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کی فیملی کی کسی شخص کو گالی دے دی جائے، وہ برداشت کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہ کیسی آزادی تحریر و تقریر ہے، کوئی ایسی بات کی جائے جس سے دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ تو اس کے لیے ہم نے برطانیہ میں تو کم از کم ہم نے اس وقت لیجسلیشن کر دی تھی کہ جو بھی مذہبی بنیاد، اور میں ہم سے یہ بھی کہتا تھا، یہ تو آپ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، ہم تو جتنے بھی پیغمبر ہیں، جیسس ہیں، موسیز ہیں، حضرت داؤد ہیں، کسی بھی پیغمبر کے خلاف گستاخی ہوگی تو مسلمان میدان عمل میں آئے گا۔ اور جب ہم یہ بات کر رہے تھے، میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت سے پادری اور یہ ہمارے چرچ لیڈر آ کے ملتے تھے، وہ کہتے تھے اب تو ہمیں اب اس بات پہ بھی یقین ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کے خلاف، موسیس کے خلاف بھی کوئی بات ہوگی تو مسلمان ہی آواز اٹھائیں گے، ہم نہیں اٹھائیں گے۔ تو ماشاءاللہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک لیجسلیشن کرنا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، ہمیں اقوام متحدہ میں کرنی ہے کہ اس قسم کی حرکت جو ہے اس کو کرمنل افینس قرار دیا جائے، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ دنیا میں ہم امن اور چین کے ساتھ رہ سکیں گے اور مسلمانوں کی جو دل آزاری ہوتی ہے روز، وہ نہیں ہوگی۔ ماہ ربیع الاول کے ان بابرکت لمحات میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اس عظیم الشان صوبائی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہم سب کے لیے اعزاز اور برکت کا باعث ہے۔ بلا شبہ نبی رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت و برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و طرز زندگی تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمان عالم کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اس مبارک موقع پر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری معاشرت اور تہذیب و تمدن کس حد تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق۔ اور میں یہ بات آپ کو بالکل دل کی گہرائیوں سے، میرا پختہ ایمان ہے اس بات پہ کہ آج جو مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں پوری دنیا میں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نبی اور صحابہ کرام کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا ختم کر دیا۔ لیکن جب آپ چلیں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی، اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ پوری دنیا ہم سے پوچھتی ہے، امریکہ کے لوگ مجھے فون کرتے ہیں، برطانیہ سے کرتے ہیں، یورپ سے کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے تو سیکنڈ ویو کرونا وائرس کی آ گئی ہے، کس طرح، کیا طریقہ ہے، کیا آپ نے کام کیا ہے کہ پاکستان میں یونیورسٹیاں بھی کھل گئی ہیں، کالجز بھی کھل گئی ہیں، زندگی بھی بیک ٹو نارمل آ گئی ہے، تو کیا اقدامات آپ نے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ نے کرونا وائرس کو کنٹین کر دیا؟ یقین مانیں کہ جتنا میں زیادہ سے زیادہ سوچتا ہوں تو میں ایک ہی بات پہ یقین آتا ہے کہ ہماری ریاست نے اس مشکل وقت میں غریب اور مستحق لوگوں کا خیال رکھا۔ ہماری ریاست نے 1,20,00,000 لوگوں کو جو بے روزگار ہو گئے تھے، جو ڈیلی ویجز سے جن کے چولہے بند ہو گئے تھے،
ان کو 12,000 روپیہ۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور الحمرا میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔